جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھا لگے میں تو ایسے ہی ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی، گزشتہ سبق میں، کیا دعا مخل عبادہ غالباً یہی پڑھی تھی، بتلائیں گے مارننگ میں صبح میں یہی حدیث پڑھی تھی تو بیٹا بتلائیں گے؟ اچھا 5 پڑھی تھی، میں مارننگ کی بات کر رہا ہوں، 5 مکمل ہیں۔ اچھا چلیں تو ٹھیک ہے کلاس پہ۔ اچھا 5ویں حدیث مبارکہ ہم نے پڑھ لی تھی، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج 6ٹھی حدیث مبارکہ سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، یہ آدمی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اس کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نیچے لکھا ہوا ہے، المرء آدمی، مع من جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں، المرء آدمی کے ہیں، جس کے معنی آدمی ہے، مع معیت اردو میں ہم بولتے ہیں آپ کی معیت حاصل ہو جائے، معیت جو ہے وہ ساتھ کو کہتے ہیں، اور احب یحب محبت کا، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ المرء مع من، آدمی اس شخص کے ساتھ ہے، احبہ جس سے وہ کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو آسان روایت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی معیت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی معیت عطا فرماتے ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو رات کے سبق میں بتلا رہا تھا طالبات کو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب وہ غالباً جو ہے وہ ایک سفر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصت کرتے ہوئے فرمایا
کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آخری ملاقات ہو، آئندہ سال جو ہے جب آپ آؤ تو آپ کا گزر جو ہے وہ میری قبر سے ہو، ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، تو پھر ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی بھی دی کہ جو شخص جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، مفہوم یہی حدیث مبارکہ کا، میری اطاعت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے، میری معیت اس کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے ایک صحابی اور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلس سے الگ جاتے ہیں، تھوڑا سا دور جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو اب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپ کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت میں ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں بڑی پریشانی ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی کی معیت نصیب فرماتے ہیں جس کے ساتھ کوئی آدمی جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مرتبہ جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ دنیا میں بھی جب ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں روضہ میں بھی معیت نصیب فرمائی، تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اللہ تعالیٰ اس کی معیت عطا فرماتے ہیں۔ مفہوم میرا خیال ہے کہ اب بالکل واضح ہو گیا ہوگا اس حدیث کا۔ المرء مع من، آدمی اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ جی عالیہ مبین ترجمہ بیٹا کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ المرء آدمی، مع اس کے ساتھ ہے، من احب من احبا جس سے وہ محبت کرتا ہے، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ، آخرت میں بھی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا اگر وہ دیکھیں ہم اس اعتبار سے، المرء یہ اسم ہے، تو اس سینٹینس کا جو آغاز ہو رہا ہے اس جملے کا وہ اسم سے ہو رہا ہے، اور مع من احبہ یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس میں المرء مبتدا ہے اور مع من احبہ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں، تو پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خبر ہے۔ جی اس کا ترجمہ ایک مرتبہ سنا دیں شازیہ۔ السلام علیکم سر۔ جی المرء آدمی، ما ساتھ، من احبا
جس سے وہ محبت کرتا ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ جی اور اس میں المر مبتدا ہے، ما من احبا خبر ہے، تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بنا۔ جی جی اچھا بیٹا، چلے میں ایک سیکنڈ ٹھہریں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بند کر دیں اپنا مائک بند کر دیں۔ وہ آئی ہیں کیا کہتے ہیں وراثت والی، وراثت والی آئی کہ نہیں؟ اگر وہ آئی ہیں بیٹا تو آپ لوگ ذرا آج اسی کلاس میں شریک رہیے گا، طریقۃ الاسیہ کی کلاس میں، عربی کے معلم کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث مبارکہ ہے الخمر جماع الاسم، الخمر جماع الاسم، کہ شراب جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ الخمر جماع الاسم، کہ شراب جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سمجھانے کے لیے بیٹا کر رہا ہوں، شراب الخمر کو کہتے ہیں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور جمعہ جو ہے ہر چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، جہاں پہ ہر چیز کی اصل ہو، جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ الخمر جماع الاسم، اسم گناہ، جمعہ جر، اور خمر شراب کو کہتے ہیں، خمر شراب کو، خمور اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی بتائے گا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جی بتائیں۔ ٹیکسٹ میں بتلا دیں، ٹیکسٹ میں بتا دیں، ہینڈ ریز زیادہ ہیں۔ ہاں جی، خمار، ٹھیک ہے، مخمور آنکھیں ہیں، تو اردو میں استعمال ہوتا ہے بیٹا۔ تو اسم جو ہے وہ گناہ ہے، اور جمعہ جو ہے وہ جڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نحوی اعتبار سے بیٹا آپ کے سامنے خمر اسم ہے تو یہ مبتدا ہے، جماع الاسم مل کر خبر ہے، جماع الاسم جو ہے وہ مل کر خبر ہے، ٹھیک ہے، جماع الاسم مل کر خبر ہے۔ تو مبتدا خبر جو ہے جملہ اسمیہ، مبتدا خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جب سفر معراج پہ لے کر گئے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سفر معراج میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا اور جو ہے وہ شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ نوش فرمایا، وہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ شراب کو پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب لیتے تو غوت امتو کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹا انسان جب تک فطرت پہ رہتا ہے، معمول پہ رہتا ہے، تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ فطرت سلیمہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سلیم الفطرت پیدا فرمایا، اور شراب جو ہوتی ہے یہ انسان کی عقل کو معوف کرتی ہے۔ جب معوف کرتی ہے تو انسان فطرت سے نکل جاتا ہے، جب فطرت سے نکلتا ہے تو سیدھے راستے سے نکل جاتا ہے، اور پھر ہر طرح کے گناہ جو ہیں وہ کرتا ہے، وہ ہر طرح کے گناہ کرتا ہے۔ غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا سروے کیا جائے، جتنی یونیک پوسٹس ہیں، عہدے ہیں کہ جن کا کام جو ہے وہ ذہن کے ساتھ منسلک ہے، وابستہ ہے، جتنی بھی ریسرچ اور تحقیقات ہیں، اگر ان کا کھوج لگایا جائے تو ان کے جو ہیڈ ہوں گے، جو ٹاپ لیڈر ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ ذہنی کام جتنے بھی ہیں وہ ذہن کے سلامت ہونے پر زیادہ تر جو ہے وہ موقوف ہیں، اور مسلمان جیسا بھی ہو تو وہ شراب کی اگر بالفرض خدا نہ خواستہ قریب بھی جائے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس طرح سے بے دھڑک ہو کر بلا جھجک جیسے جو ہے کفار جو ہے وہ پیتے ہیں، اس طرح سے نہیں پیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آج کی جو تحقیق ہے، جو لوگ اب خود جو ہے یورپ بھی، امریکہ بھی، سب جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے اس سے جان چھوٹے، معاشرے کو جو ہے وہ کچھ معمول پہ لایا جائے، پابندیاں بھی لگاتے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ تو خدا خوفی ہے مسلمانوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو خدا خوفی ہے، وہ لکھتے بھی ہیں ہر جگہ پر کہ جو ہے نا جی یہ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہت کچھ، یہ تو خدا خوفی ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جو صحابہ اس وقت جب تک حرام نہیں تھی پی رہے تھے، تو ابھی سننا ہی تھا، تو سب نے جو ہے وہ کیا کر دیے، مٹکے انڈیل دیے۔ تو خلاصہ بیٹا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ شراب جو ہے وہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب جو ہے وہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ تو بس اب یہ ویسے آپ کو کچھ معلومات ذرا تھوڑا سا، وہ آپ جو کہتے ہیں سبق تیز نہ ہو اس لیے کچھ اضافی معلومات آپ کو دے دی، ٹھیک ہے۔ باقی سبق کا آپ کا جو ہے ترجمہ جو پکا ہونا چاہیے کہ الخمر شراب، جو ماہ جر، الاثم گناہ، شراب ہر گناہ کی جڑ۔ آواز نہیں آ رہی؟ سودا آواز نہیں آ رہی؟ استاد جی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے۔
تو بعد میں دوبارہ جب تک اس کو اسپیکر آن آف نہ کریں تو پھر آواز پوری فل آواز نہیں آتی, والیوم لو آتا ہے. آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے استاد جی. جی ٹھیک ہے. تو بس آپ نے جو یاد کرنا ہے بیٹا, صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ الخمر شراب جمع الاسم, یہ جمع ہے, ٹھیک ہے, بالضم فالتشدید ہے جمع, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شد نہیں لکھی ہوئی تو وہ شد لکھ لیجئے گا. الخمر جمع الاسم, ٹھیک ہے, کہ شراب جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. جی اس کا جو ہے ترجمہ کریں نسرین ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الخمر جماع الاسم, کہ شراب ہے وہ گناہوں کا جڑ ہے. جی تمام گناہوں کی جڑ ہے, تمام ٹھیک ہے, گناہوں کی. گناہوں کی جڑ ہے. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الخمر مبتدا ہے اور جماع الاسم خبر ہے مبتدا کا, تو جملہ اسمیہ بن گیا. تو الخمر جو ہے یہ مبتدا ہے اور جماع الاسم جو ہے یہ جو ہے اس کی خبر ہے. گناہوں کی جڑ, دیکھیں شراب کے بارے میں بتلایا, خبر دی جا رہی ہے. خبر کیا ہے؟ گناہوں کی جڑ. اور کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں. تو شراب مبتدا, خمر مبتدا, اور جو ہے خبر جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ گناہوں کی جڑ. تو جماع الاسم جو ہے وہ خبر ہے, تو یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ اسمیہ ہوا. اچھا جی, آپ لوگ پھر جو ہے نا جی آج اتنا ہی سبق یاد کریں جی, ٹھیک ہے. مصروفیت تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ جو ہے نا کوئی ایمرجنسی مصروفیت تھی آج بھی کل بھی, تو لیکن میں نے وہ آپ کا سبق. اچھا بیٹا, جو دراسات والی ہیں ابھی طریقۃ العصریہ میں ہی بیٹھی رہیں, وہ اس میں نہ جائیں, دراسات سال اول میں نہ جائیں. آج میری مصروفیت ہے, ٹھیک ہے. تو آج مصروفیت ہے تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہیے گا.